صاحب، حقدار کو لوٹانا بہادری، جواں مردی اور حوصلے کا کام ہے۔ ایسے لوگ دوسروں سے بلند، اونچے اور ممتاز ہوتے ہیں۔ عاصم، میں نے ایک بات آج تک تمہیں نہیں بتائی بیٹا، لیکن اس بات کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس حالت میں اگر میری موت واقع ہو گئی تو یہ راز راز ہی رہ جائے گا اور اس کا سارا بوجھ میرے سر پر ہوگا۔ میں سمجھا نہیں امی جان، وہ کون سا راز ہے؟ بیٹا، یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس وقت تم لوگ بہت چھوٹے تھے۔ تمہارے تایا جان نے ایک مکان خریدا تھا۔ تمہارے ابو اس وقت مالی مشکلات کا شکار تھے اور ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ تمہارے تایا ابو کا کاروبار اس وقت بہت اچھا تھا۔ انہوں نے جو مکان خریدا وہ ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا، انہوں نے وہ مکان ہمیں رہائش کے لیے دے دیا کہ جب حالات اچھے ہوں اور اپنا مکان بنا لو یا خرید لو تو یہ مکان میں واپس لے لوں گا۔ تم سمجھ رہے ہو بیٹا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لیکن یہ باتیں آج پہلی بار میرے سامنے آ رہی ہیں۔ وہ اس لیے میرے بچے کہ تمہارے تایا جان نے یہ بات اپنے بیوی بچوں تک کو بھی نہیں بتائی تھی۔ بس یہ مجھے معلوم ہے یا تمہارے ابو کو معلوم تھی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارے تایا ابو نے وہ مکان تمہارے ابو کے نام سے خریدا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بس کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس وقت اپنے نام سے مکان نہیں خریدنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا بعد میں وہ یہ مکان اپنے نام منتقل کروا لیں گے، لیکن انہیں یہ موقع نہ مل سکا۔ ایک دن اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے حالات اس وقت بھی بہت نازک تھے، جبکہ تمہارے تایا ابو کے کاروباری حالات بہت اچھے تھے۔ ان کا کاروبار ان کے بچوں نے شروع کر دیا۔ میں اور تمہارے ابو نے اس وقت یہ نہ بتا سکے۔ اگر ہم ان لوگوں کو یہ بات بتاتے تو وہ یقیناً مکان خالی کرنے کا مطالبہ کرتے اور پھر ہم کرائے کا مکان لے کر مشکلات میں پھنس جاتے۔ میں نے اور تمہارے ابو نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال ہے اب تک پوری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی ہاں، مطلب یہ کہ ہم جس مکان میں رہتے ہیں یہ دراصل ہمارا نہیں ہے، ہمارے تایا ابو کا ہے، لیکن اس بات کا علم تایا ابو کے بچوں اور تائی جان کو نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو اس مکان کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں، یہ ہے بھی ہمارے نام، لیکن ہاں بالکل یہی بات ہے، لیکن آج کل ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ کاروبار ختم ہو رہا ہے اور وہ اپنا مکان بیچ کر کرائے کا مکان لینے کی کوشش میں ہیں تاکہ مکان کی رقم سے نئے سرے سے کاروبار شروع کر سکے، اور اس وقت یہ ان کی ضرورت بھی ہے۔ ان حالات میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے میرے بچے؟ امی جان میں سمجھ گیا، آپ فکر نہ کریں، انہیں کرائے کا مکان لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ مکان جب ہے ہی ان کا تو ہم کیوں انہیں نہ دیں؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں تایا جان کے فوت ہونے کے فوراً بعد ہی یہ مکان ہمیں انہیں دے دینا چاہیے تھا۔ اتنا عرصہ جو ہم اس میں رہے یہ ہم نے ان کا حق غصب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں ابھی کسی عالم دین کے پاس جاتا ہوں، وہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تم نے بہت اچھی بات سوچی، انشاءاللہ ہم ان کا حق نہیں روکیں گے۔ اور امی جان میں آج ہی اختر بھائی سے ملوں گا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ انہیں اس مشکل وقت میں یکدم اب کتنا بڑا سہارا ملے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم پہلے یہی کام کر ڈالو، لیکن پہلے عالم دین سے ملتے جانا، جو وہ کہیں اس کے مطابق کرنا۔ جی اچھا امی جان، میں چلتا ہوں۔ آیا عاصم بھائی، بہت دنوں بعد شکل دکھائی۔ کیا حال ہے اختر بھائی؟ بس بھائی بہت پتلا حال ہے۔ آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ ہم اپنا مکان فروخت کر رہے ہیں۔ ہاں، کوئی گاہک ملا؟ گاہک تو کئی ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، 1-2 دن میں طے ہو جائے گا۔
اچھا ہوا آپ نے ابھی بات طے نہیں کی. کیا مطلب؟ بھلا یہ کس طرح اچھا ہوا؟ اس طرح کہ آپ اپنا یہ مکان فروخت نہ کریں، دوسرے والا فروخت کریں. دوسرے والا؟ مگر ہمارے پاس کوئی اور مکان کب ہے؟ آپ کے پاس ایک اور مکان ہے. شاید آپ آج مذاق کے موڈ میں ہیں. نہیں اختر بھائی، سنیں میں تفصیل سناتا ہوں. کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں عاصم؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ جی نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے. مطلب یہ کہ جس مکان میں آپ رہتے ہیں وہ دراصل ہمارا ہے؟ ہاں یہی بات ہے. لہذا فروخت کرنا ہے تو وہ کریں، یا پھر یہ فروخت کریں اور اس میں رہائش اختیار کریں. اور آپ لوگ؟ ہم کوئی مکان خرید لیتے ہیں. اب ہمارے حالات بہت اچھے ہیں الحمدللہ. تب پھر آپ وہی مکان خرید لیں جس میں اتنی مدت سے رہ رہے ہیں. یہ بہت اچھی تجویز ہے. آپ گھر کے باقی افراد سے مشورہ کر کے اور کسی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ کر اس کی قیمت بتائیں. ہم وہ رقم فوری طور پر ادا کر دیں گے. اس کے علاوہ کیا؟ میں ایک عالم دین کے پاس گیا تھا، انہیں یہ ساری تفصیل سنائی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تایا جان زندہ تھے اس وقت تک کا رہنا تو ہم لوگوں کا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک چیز ہمیں دی تھی، لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد ہمیں یہ خالی کر دینا چاہیے تھا. اب اتنی مدت کا کرایہ ہمیں دینا ہوگا. میں نے آس پاس اتنے بڑے کرائے کے مکانات کے کرائے معلوم کیے ہیں. میں نے پورا حساب کر لیا ہے. اس وقت تک جتنا کرایہ بنا ہے میں وہ بھی ادا کروں گا. نہیں، ہم یہ کرایہ تو خیر نہیں لیں گے. دیکھیے اختر بھائی، اب ہمارے مالی حالات بہت بہتر ہیں. یہ رقم ادا کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ لوگ آج کل مشکلات میں ہیں، لہٰذا یہ رقم لینا آپ کا حق ہے. آپ بغیر کسی جھجک کے قبول کر لیں. تائی صاحبہ سے بھی پوچھ لیں. میرے لیے تو یہ سب کچھ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ بیان نہیں کر سکتا. آپ اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھیں. میری امی نے بہت اچھا قدم اٹھایا، ورنہ ہم میں سے تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے. چچی جان واقعی بہت نیک ہیں، ورنہ اس دور میں ایسی بات کون بتاتا ہے؟ کون خود ایسا کرتا ہے؟ ہم سب اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے.